اپنے آپ کو ولی اللہ کہتا ہو، کلیم کرتا ہو، مان لیتے ہیں نعوذ باللہ. ہوا میں اڑنے والا، آگ میں چلنے والا، یہ شعبدہ بازیاں دکھانے والا ولی اللہ نہیں ہوتا، جادوگر ہوتا ہے، شعبدہ باز ہوتا ہے. اور ولی اللہ کبھی اس چیز کا کلیم نہیں کرتا میں ولی اللہ ہوں. یاد رکھیے یہ چھوٹے چھوٹے شعبدہ باز، ان کے اوپر ہم ایمان لے آتے ہیں. تو دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے. نبی کریم نے کہا آسمان کو حکم دے گا، آسمان کو بارش برسا، بارش برسنا شروع ہو جائے گی. اللہ اکبر، کتنا عظیم فتنہ ہوگا. آسمان کو حکم دے گا بارش برسا، بارش برسنا شروع ہو جائے گی. کھیت کو، زمین کو حکم دے گا فصل اگ جا، فصل اگنا شروع ہو جائے گی سامنے لوگوں کے. کیسے بچو گے اس فتنے سے؟ اللہ کی قسم وہی بچ سکتا ہے جس کا عقیدہ سیدھا سچا ستھرا ہو. کہے گا میں رب ہوں، لوگ کہیں گے یہی رب ہے، بارش اس کی مرضی سے برس رہی ہے، کھیتیاں اگ رہی ہیں، مردوں کو زندہ کر رہا ہے، یہی رب ہے. صرف قرآن و سنت کے طالب علم کہیں گے کیا ہو گیا تمہیں، کیوں گمراہی میں پڑھتے ہو، تمہیں قرآن کی آیتیں نہیں پتا؟ اگر یہ رب ہوتا تو تمہاری آنکھیں اس دنیا میں اس کو دیکھ نہ سکتی. رب کی نشانی تو یہ ہے لا تدرکہ الابصار، دنیا کی کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی. حتیٰ کہ حضرت موسیٰ نے بھی جب دنیا کے اندر دیکھنے کا ارادہ کیا، اللہ نے کہا لن ترانی، تو مجھے موسیٰ نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس پہاڑ کو دیکھ، اگر وہ کھڑا رہا تو تو مجھے دیکھ لے گا. اربع تجلیات میں سے ایک تجلی گرائی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. اس دنیا میں رب کو نہیں دیکھا جا سکتا. کتنی بڑی اللہ نے قرآن پاک میں نشانی دی ہے. کتنا بڑا فتنہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا. حضرت امام مالک سے بحث کر رہے، حضرت امام مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم بعد آ جا، ذی الخلیفہ کے مقام کے اوپر جا کے حرام کو باندھ، میں تجھے فتنے کی بشارت دیتا ہوں. اور دلیل بھی پیش کی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. دلیل پیش کی، بغیر دلیل کے بات نہیں کی. اللہ سے ڈر جا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہ کر. ذی الخلیفہ کی بے شک کوئی اور فضیلت حدیث میں موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم جو بندہ ذی الخلیفہ سے احرام نہیں پہنے گا، مسجد النبی سے احرام پہنے گا، اس کا حج و عمرہ قبول ہی نہیں ہے. بتائیے عقل فہم فراست نے کتنی عمدہ دلائل گڑے کہ فضیلت ہے مسجد النبی کی، میں یہاں سے پہنوں گا، نہیں قبول. اور میرے بھائیوں، حضرت خلاد بن رافع کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوا، مشہور واقعہ. آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور کیا کہا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس پلٹ جا خلاد، نماز کو دوبارہ ادا کر، تو نے نماز نہیں پڑھی. اچھا اللہ کے رسول واپس گئے، پھر نفل پڑھے، پھر نماز کو ادا کیا، پھر آئے، پھر سلام کیا. نبی کریم نے سلام کا جواب تو دیا اور کیا کہا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس پلٹ جا، تو نے نماز کو ادا نہیں کیا. کتنی دفعہ کہا؟ 3 دفعہ. میرے بھائیوں یہ سوچ اور فکر کا مقام ہے. غور کیجئے، صحیح حدیث، کسی بندے کو اس حدیث پہ اعتراض نہیں، تمام مسالک کے مابین صحیح حدیث ہے. نبی کریم اس کو بار بار کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابی کو کہہ رہے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس پلٹ جا، تو نے نماز کو ادا نہیں کیا. اب وہ کیا ایسا عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو نے نماز پڑھی ہی نہیں؟ جب 3 مرتبہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے، کہا آقا مجھے اسی طرح کی نماز آتی ہے، مجھے بتلائیے نماز کی حقیقت کیا ہے. صرف ایک عمل کم تھا، اور وہ بھی کیا؟ سنت ہے. عمل صرف ایک کم ہے، سنت ہے. نبی کریم کہہ رہے ہیں تیری نماز قبول نہیں. اس حدیث کے اوپر غور کیجئے. اور وہ کام کیا تھا؟ صرف اعتدال اور سکون. نبی کریم کہتے ہیں جب تو رکوع کیا کر تو اس طرح کیا کر تیری کمر سیدھی ہو جائے. ابھی سیدھی نہیں ہوتی تو کمر اٹھا لیتا ہے. سجدہ کیا کر تو پیٹھ سیدھی ہو جائے، ابھی سیدھی نہیں ہوتی تو واپس آ جاتا ہے. تیز تیز صرف ایک چیز کی کمی ہے، نماز میں اعتدال اور سکون کی کمی ہے. نبی کریم بار بار کہہ رہے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس پلٹ جا، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں. آج ہم نماز کے جتنے مرضی سنتیں چھوڑ دیں، ہم کہتے ہیں جی نماز ہماری ہو گئی ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حذیفہ بن یمان، آئیے فہم صحابہ کو، فہم سلف کو حجت ماننے والوں، اس حدیث کے اوپر، اس بات کے اوپر غور تو کرو. خود اپنے ہی فلسفے سے کیسے ٹکراتی ہیں تمہاری باتیں. حضرت حذیفہ بن یمان کے سامنے ایک تابعی آئے، عظیم تابعی ہیں، انہوں نے نماز پڑھی. یہ صحابی ہیں حذیفہ بن یمان. نماز پڑھنے کے بعد حضرت حذیفہ نے ان کو بلایا، ادھر آئیے. جی اس طرح کی نماز آپ کب سے پڑھ رہے ہیں؟ 40 برس بیت گئے ہیں میں اس طرح سے نماز پڑھ رہا ہوں. حذیفہ بن یمان نے کہا پھر اللہ کی قسم آپ نے زندگی میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی. صحابی کہہ رہے ہیں کیوں؟ تابعی کب کپا اٹھے، کیا وجہ ہے، کیا ہو گیا، میری نماز میں کیا کوتاہی ہے؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بھی یہی کہا تھا، تو نے کوئی نماز نہیں پڑھی. آپ جب رکوع کیا کریں کمر کو سیدھا کیا کریں، سکون کیا کریں، کچھ لمحے رکا کریں، اعتدال کا مظاہرہ کیجئے. سجدہ کریں کچھ لمحے رکا کریں، سجدے سے اٹھے کچھ لمحے رکا کریں. یہ نہیں کہ دوڑ لگائی ہوئی ایکسرسائز سبق کی طرح نماز کو پڑھا جا رہا ہے. نماز کا یہ فلسفہ نہیں ہے. اور اگر آپ حذیفہ بن یمان کا فتویٰ دیکھیے کتنا سخت ہے. اگر آپ نے نماز کی سنت کو پورا نہ کیا، اعتدال ایک سنت ہے، سکون سے پڑھنا ایک سنت ہے. آج ہم نماز کی 20 سنتیں ترک کر دیتے ہیں صرف اپنے اماموں کے اقوال کی وجہ سے. آپ اگر اسی طرح نماز پڑھتے رہے، حذیفہ بن یمان کا فتویٰ اپنا نہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں اٹھائے جائیں گے. یہ کتنے سال کی نمازیں ہیں؟ 40 برس کی نمازیں قبول نہیں. اگر حذیفہ کا فیصلہ ہے جب تک آپ سنت کے مطابق ادا نہیں کریں گے. اور دوسری طرف نسائی شریف کی حدیث کیا ہے؟ ایک بندہ کوئی امتی اٹھے اس طرح وضو کرے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا حکم دیا، اس طرح 2 رکعت نماز پڑھے جس طرح نبی کریم کی سنت ہے، صحیح حدیث ہے. ایک طرف 40 سال کی نمازیں کس کی ہیں؟ تابعی کی. ایک طرف ایک امتی کی نماز صرف نبی کی سنت کے مطابق وضو، صرف نبی کی سنت کے مطابق 2 رکعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے میرے سنت کے مطابق وضو کر کے 2 رکعت نماز کو ادا کیا وہ ایسے ہو گیا گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. یہ سنت کی اہمیت ہے. سنت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. حضرت ابو بردہ، آپ بتلائیے، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، حضرت ابو بردہ کتنی عمدہ نیت کے ساتھ قربانی کرتے ہیں. میں غریب علاقے میں رہتا ہوں، میں فقیروں اور مسکینوں کے علاقے میں رہتا ہوں، اور لوگوں صرف 10 منٹ، صرف 5 منٹ میں عید کی 2 رکعتیں ہو جاتی ہیں. اس 10 منٹ 15 منٹ پہلے کس نیت سے؟ اچھی نیت سے. نیت بھی کتنی عمدہ. میرے علاقے میں غریب زیادہ ہیں، عید کے بعد تو سب نے ذبح کرنا ہے، عید کے بعد تو ہر بندہ گوشت بانٹ دے گا. میں جلدی جلدی عید کی نماز سے پہلے ذبح کر کے ان کو گوشت دے دوں، ان کے گھر میں کھانا پک جائے، یہ میرے لیے دعائیں کریں. نیت نیک ہے کہ بد ہے؟ آج جس کا جو دل کرتا ہے دین میں یاد کرتا ہے حرج کیا ہے، بات کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، نیت ٹھیک ہے. ابو بردہ سے زیادہ آپ کی نیت ٹھیک ہے. ابو بردہ خوشی خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں. آقا آج عید کے نماز سے پہلے ہی میں نے بکری کو ذبح کیا، لوگوں میں بانٹ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. کہا ابو بردہ نیت نہیں دیکھی؟ پھر کیا خلوص دیکھا؟ کیا نیت دیکھی؟ خلاف سنت کام ہوا، چہرہ متغیر ہو گیا. کہا ابو بردہ یہ بکری ایک گوشت کی بکری ہے، یہ بکری کا گوشت صدقہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنا چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ نماز پڑھ اور بعد میں ایک اور بکری کو ذبح کر. بتائیے بتائیے کتنا فرق ہے عید کی نماز میں اور اس بکری کے ذبح ہونے میں کتنا فرق ہے؟ 10 منٹ پہلے کر دی، حرج کیا ہے؟ یہ بات ہی کیا ہے؟ یہ مولوی متعصب ہے، یہ مولوی بڑا ظالم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر اگر عمل ہوگا قبول نہیں ہے. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. اللہ کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں، عمل کرتی ہوئی
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة